السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کریں گے اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ کیسے تمام امت اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی طلبگار ہوگی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ محبت کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سفارشی کے طور پر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ تھے۔ جب ہم آپ کے ہاں وہاں پہنچے تو آپ چاشت کی نماز ادا کر رہے تھے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری طرف سے اجازت مانگی، اجازت مل گئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھایا تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، ابو حمزہ حضرت انس بصرہ کے رہنے والے، یہ آپ کے بھائی آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ انہیں حدیث شفاعت سنائیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سامنے بیان کیا، قیامت کے دن لوگ بھاگ بھاگ کر ایک دوسرے کے پاس جائیں گے۔ پہلے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے یہ درخواست کریں گے اپنی اولاد کو شفاعت کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے، فی الحال میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں، ہمارے لیے بخشش مانگے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام آگے سے کیا بولیں گے، میں ایسا نہیں کر سکتا، تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے، فی الحال میں ایسا نہیں کر سکتا، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں۔ ان کے پاس آئیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے، فی الحال میں یہ نہیں کر سکتا، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ روح اللہ ہیں۔ لوگ ان کے پاس آئیں گے تو وہ بھی یہی کہیں گے، فی الحال میں یہ نہیں کر سکتا، تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا انا لہا، میں ہی یہ کروں گا، پھر میں اپنے پروردگار سے اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت مل جائے گی تو میں اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کی ایسی حمد بیان کروں گا جو میں ابھی اس وقت بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ حمد کے وہ کلمات اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ پر الہام کرے گا۔ پھر میں اس کے سامنے سجدے میں چلا جاؤں گا، مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، کہو مانا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ تو میں کہوں گا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ تو حکم ہوگا جاؤ، اور جس کے دل میں گندم یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے جہنم میں سے نکال لو۔ میں جاؤں گا اور ایسا کرنے کے بعد اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پھر واپس آؤں گا، پھر اسی طرح اس کی حمد بیان کروں گا اور سجدے میں چلا جاؤں گا۔ مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، کہو مانا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں جواب میں عرض کروں گا، اے میرے پروردگار میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ حکم ہوگا جاؤ، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے وہاں سے نکال لو۔ میں جا کر ایسا کروں گا، پھر واپس اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آ کر اس کی حمد بیان کروں گا اور پھر سجدے میں چلا جاؤں گا۔ تو پھر مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، کہو مانا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے پروردگار میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ تو مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان موجود ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ تو میں جا کر ایسا ہی کروں گا۔ حدیث کے بارے میں ہمیں فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ اس دن اللہ تعالیٰ سب اگلے پچھلے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرے گا اور انہیں منادی کی آواز سنائے گا۔ وہ سب لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے، سورج قریب آ جائے گا، لوگ ناقابل برداشت تکلیف اور غم میں مبتلا ہوں گے۔ بعض لوگ آپس میں مشورہ کریں گے اور یہ کہیں گے، کیا تم نے دیکھا کہ تم کس صورتحال سے دوچار ہو؟ تمہیں کیسی آزمائش درپیش ہے؟ تم لوگ کسی ایسی شخصیت کے پاس کیوں نہیں جاتے جو تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کرے؟
وہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور بولیں گے اے آدم آپ نوح بشر کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت کے ذریعے پیدا کیا اور آپ میں اپنی روح پھونک دی، اس کے حکم کے تحت فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جو صورتحال ہمیں درپیش ہے، جس آزمائش میں ہم مبتلا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے میرا پروردگار آج اتنا غضبناک ہے، اتنا غضبناک اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ کبھی اس کے بعد ہوگا۔ اس نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، میں نے اس کی نافرمانی کی۔ آج مجھے اپنی فکر ہے، صرف اپنی فکر ہے۔ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم نوح کے پاس جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے اور بولیں گے اے نوح آپ زمین کی طرف مبعوث ہونے والے سب سے پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندہ قرار دیا ہے، آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کریں کیونکہ ہم جس مصیبت میں مبتلا ہیں آپ اس حالت سے دوچار ہیں، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ حضرت نوح جواب دیں گے میرا پروردگار آج اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ میں نے اپنی قوم کے بارے میں اسے ایک دعا کی تھی جس کے بارے میں مجھے عذاب کا اندیشہ ہے، اس لیے آج مجھے اپنی فکر ہے، صرف اپنی فکر ہے۔ تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے نبی ہیں اور اہل زمین میں سے اس کے خلیل ہیں، آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کریں کیونکہ ہم جس مصیبت میں مبتلا ہیں اور جس آزمائش سے دوچار ہیں وہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم انہیں جواب دیں گے میرا پروردگار آج جتنا غضبناک ہے اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ کبھی اس کے بعد ہوگا۔ پھر حضرت ابراہیم بطور یہ توریہ کہے جانے والے اپنے 3 کلمات کا تذکرہ کریں گے اور فرمائیں گے آج مجھے اپنی فکر ہے، صرف اپنی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، ایسا کرو تم موسیٰ کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے موسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے ذریعے آپ کو فضیلت عطا کی اور سب لوگوں میں سے صرف آپ کو شرف ہم کلامی عطا کیا، آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کریں کیونکہ ہم جس مصیبت میں مبتلا ہیں اور جس آزمائش سے دوچار ہیں وہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ جواب دیں گے میرا پروردگار آج جتنا غضبناک ہے، اتنا غضبناک نہ کبھی پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد ہوگا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا تھا جسے قتل کرنے کا مجھے حکم نہیں تھا، اس لیے مجھے اب اپنی فکر ہے، صرف اپنی فکر ہے۔ تم حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ، لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے عیسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے پنگوڑے میں کلام کیا، آپ اللہ کا کلمہ ہے جو اس نے سیدہ مریم کی طرح القاء کیا اور اس کی طرف سے آنے والی روح ہیں، آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کریں کیونکہ ہم جس مصیبت میں مبتلا ہیں اور جس آزمائش سے دوچار ہیں وہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ جواب دیں گے میرا پروردگار آج جتنا غضبناک ہے، اتنا غضبناک نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کسی غلطی کا تذکرہ نہیں کریں گے، البتہ یہ کہیں گے آج مجھے اپنی فکر ہے، صرف اپنی فکر ہے، تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر لوگ میرے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سابقہ اور آئندہ ہر طرح کے گناہ کی مغفرت کر دی ہے، اس لیے آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ہم کیسی مصیبت میں مبتلا ہیں، ہماری حالت آپ کے سامنے
ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں چل کر عرش کے سامنے آ کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے فتح نصیب کرے گا، یعنی اپنی حمد کا مخصوص طریقہ میرے ذہن میں ڈالے گا۔ یہ فتح مجھ سے پہلے کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہوگی، اور پھر حکم ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول ہوگی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے پروردگار میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ تو حکم ہوگا اے محمد تمہاری امت کے جن لوگوں کو حساب کے بغیر جنت میں بھیجنا ہے انہیں دائیں طرف کر کے دروازے سے جنت میں لے جاؤ، تاہم یہ لوگ دوسرے لوگوں کے ہمراہ دوسرے دروازوں سے بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، جنت کے دروازوں کے دو کواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حجر نامی مقام کے درمیان ہے۔ شاید آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جتنا مکہ اور مصر کے درمیان ہے۔ تو آپ کو ناظرین پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن وہی ہیں جو ہماری شفاعت کا سبب بنیں گے۔ ہم ان کی خوش قسمت قوم ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، ہمارے لیے دعا کریں گے۔ تو دعاؤں میں آپ لوگ بھی یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔